الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المهين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ دیکھیے حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا وکلیمنا وغوثنا وغیاثنا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور خدا را اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر، خدا را اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر، میں آنکھیں موند لوں سرکار کا دیدار ہو جائے، میں آنکھیں موند لوں سرکار کا دیدار ہو جائے، اور سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسے آغوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے گی خود جنت، اسے آغوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے گی خود جنت، مگر پہلے غلام احمد مختار ہو جائے، مگر پہلے غلام احمد مختار ہو جائے، وہ چاہیں تو انگلیوں کی گھائیوں سے ہو رواں چشمے، وہ چاہیں تو انگلیوں کی گھائیوں سے ہو رواں چشمے، اور ہوئے بھی ہے، دیکھا ہے دیکھنے والوں نے کہ ہزاروں سے زیادہ صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں، ایک صحرا میں ہیں، بیابان میں ہیں، چٹیل میدان میں ہیں، سارے صحابہ اپنی اپنی سواریوں سے اترے، اترنے کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت فاقی حوض کوثر کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پانی ختم ہو گیا ہے، پانی عطا کیجئے۔ ادھر صحابہ کرام نے پانی مانگا، ادھر عالم تصور میں نے صحابہ کے دامن کو تھام لیا۔ اے پانی مانگنے والے، جس صحرا میں تم ہو اسی صحرا میں مصطفیٰ ہے، اے پانی مانگنے والے، جس چٹیل میدان میں تم ہو اسی چٹیل میدان میں مصطفیٰ ہے، اے پانی مانگنے والے، جس بیابان میں تم ہو اسی بیابان میں مصطفیٰ ہے، اے پانی مانگنے والے، جہاں تمہاری سواری وہی مصطفیٰ کی سواری، اے پانی مانگنے والے، جہاں تمہارا قدم وہی مصطفیٰ کا قدم، اے پانی مانگنے والے، کہ مصطفیٰ کا قدم کسی سمندر کے پاس تھا جو تم نے پانی مانگ لیا، اے پانی مانگنے والے، کہ مصطفیٰ کا قدم کسی دریا کے پاس تھا جو تم نے پانی مانگ لیا، اے پانی مانگنے والے، کہ مصطفیٰ کا قدم کسی کنویں کے پاس تھا جو تم نے پانی مانگ لیا، اے پانی مانگنے والے، کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں کوئی پانی کا مشکیزہ تھا جو تم نے پانی مانگ لیا، اے پانی مانگنے والے، کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں کوئی پانی کا ڈول تھا
تھا جو تم نے پانی مانگ لیا، اے پانی مانگنے والے، کہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں کوئی پانی کا پیالہ تھا جو تم نے پانی مانگ لیا، اے پانی مانگنے والے، اس صحرا میں، اس بیابان میں، اس چٹیل میدان میں تمہارا پیارے آقا سے پانی مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کا عقیدہ بول اٹھا، اے سرتاج رضا، ہم نے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا۔ میں نے کہا مطلب؟ تو جواب ملا عالم تصور میں کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر، انہی مشرق و مغرب کے مابین خدا پاک نے اگر کسی کو ساقی حوض کوثر اور مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے تو محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے۔ حضرات آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ اپنے صحابہ کے ساتھ جلوگر ہیں، بو جہل آیا، آنے کے بعد میں کہنے لگا، اے محمد ابن عبداللہ، میں نے ساری دنیا کو دیکھا مگر آپ کے جیسا بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ معاذ اللہ، کیونکہ اس کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی تھیں۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے سچ کہا، صدقتا، یعنی تم نے سچ کہا۔ حضرات محترم، بو جہل کے سر چکرانے لگا، بو جہل کے سر میں درد ہونے لگا، بو جہل سوچنے لگا وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اسے پاگل کہتے ہیں تب بھی کچھ نہیں کہتا، راہوں میں کانٹے بچھاتے ہیں تب بھی کچھ نہیں کہتا، راستے میں چلتے ہوئے کہ کوڑا ڈال دیتے ہیں تب بھی کچھ نہیں کہتا، نماز پڑھتے ہوئے کو پریشان کرتے ہیں تب بھی کچھ نہیں کہتا۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی ابو جہل سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں صدیق اکبر آ گئے۔ صدیق اکبر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ساری دنیا کو دیکھا مگر آپ کے جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ کے جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم نے فرمایا صدقتا، اے صدیق تم نے بھی سچ کہا۔ حضرات محترم، تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، ہمارے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ارے ابو جہل نے آپ کو بدصورت بتا دیا تب بھی آپ نے کہا صدقتا، صدیق اکبر نے آپ کو خوبصورت کہا تب بھی آپ نے کہا صدقتا، یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو سنو، میرے رب نے مجھے اس دنیا میں آئینے کے موافق بنا کر بھیجا ہے، جو جیسا ہوتا ہے اسے آئینے میں ویسا ہی نظر آتا ہے۔ ارے ابو جہل خود بدصورت ہے اسی لیے مجھے بدصورت بتا رہا ہے، وہ میرا صدیق خوبصورت ہے اسی لیے مجھے خوبصورت بتا رہا ہے۔ حضرات آئیے اور آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کو واقعہ بتانا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی طرف بیٹھی ہیں۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، ارشاد فرمایا، اے عائشہ آج جو تم مجھ سے چاہو پوچھ سکتی ہو، جو چاہو مانگ سکتی ہو۔ تو حضرات محترم، حضرت عائشہ صدیقہ آج کل کی آوارہ عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو میرے سر کا تاج بنا کر بھیجا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا، اے عائشہ جو چاہو پوچھ سکتی ہو، جو پوچھو گے وہ تمہیں بتایا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بات کا مشورہ میں اپنے والد گرامی صدیق اکبر سے لوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اجازت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والد گرامی کے گھر گئی، یعنی صدیق اکبر کے گھر گئی۔ صدیق اکبر نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کھڑے ہو گئے تو پتہ چلا اپنی شادی شدہ بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہونا صدیق اکبر کی سنت ہے۔ حضرات محترم، صدیق اکبر نے کہا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی عرض کی، ابا جان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے عائشہ جو تم مجھ سے چاہو مانگ سکتی ہو اور جو چاہو پوچھ سکتی ہو۔
تو صدیق اکبر نے کہا بیٹی تجھے مانگنے کی ضرورت کیا ہے, یہ کیا کم ہے کہ دونوں جہاں کے مالک مختار کو اللہ تبارک و تعالی نے تیری جھولی میں ڈال دیا ہے, مگر بیٹی ایک بات میری طرف سے ضرور پوچھ لینا. حضرت عائشہ نے عرض کیا ابا جان بتائیے. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا بیٹی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب رب کے پاس معراج کی رات میں 27 سال رکے تھے تو 27 سال کے عرصے میں آپ کے رب سے کوئی پوشیدہ باتیں بھی ہوئی ہوں گی, کوئی راز کی باتیں بھی ہوئی ہوں گی, تو یا رسول اللہ ان باتوں میں سے ایک بات آپ مجھے بتا دیجئے. حضرت محترم حضرت عائشہ صدیقہ نے سننے کے بعد میں گھر سے اجازت لی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے رب کے پاس معراج کی رات میں جو 27 سال رکے تھے تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان باتوں میں سے آپ ایک بات مجھے بتا دیجئے. حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ سنو میرا رب فرماتا ہے کہ اگر کسی نے اس دنیا میں کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا تو اسے اس کے بدلے میں جنت ملے گی. کسی نے اگر اس دنیا میں کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا تو اسے اس کے بدلے میں جنت ملے گی. حضرت عائشہ نے سننے کے بعد میں صدیق اکبر کے پاس پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھتی ہے کہ صدیق اکبر دروازے پر کھڑے ہو کر حضرت عائشہ کا انتظار کر رہے ہیں. حضرات محترم حضرت عائشہ نے صدیق اکبر سے کہا ابا جان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے عائشہ میرا رب فرماتا ہے کہ اگر کسی نے اس دنیا میں کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا تو اسے اس کے بدلے میں جنت ملے گی. حضرات محترم صدیق اکبر نے جیسے ہی اتنا سننے کے بعد میں صدیق اکبر رونے لگی. حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا ابا جان رو کیوں رہی ہے, یہ تو حدیث ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا بیٹی اس لیے نہیں رو رہا ہوں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اس دنیا میں نہ جانے کسی نہ کسی موڑ پر مجھ سے کسی غریب کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو. بیٹی جب دل جوڑنے کے اوپر جنت ہے تو دل توڑنے کے اوپر جہنم بھی ہوگی. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دل جوڑنے کے اوپر اگر جنت مل سکتی ہے تو دل توڑنے کے اوپر جہنم بھی ہے. تو حضرات محترم وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چمن میں پھول کھلے گا آباد رہے گی, انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر ملاقات رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.